الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا إليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی تعظیم نہ کر. ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے. کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے. بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے کبھی خدا والے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے. نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے. خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. اخلاص عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، پردہ نشین مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، فضل و کرم کا معاملہ فرمایا. دین کے عنوان پر اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ اسی طرح مجھے اور آپ کو جنت میں جمع فرمائے. آمین کہہ دو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. ایک نہ ایک دن ہم سب کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے. دنیا میں کوئی آتا ہے جانے کے لیے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی. ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے. نہ میں اور آپ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. جب اللہ چاہتا ہے اللہ دنیا میں بھیجتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے دنیا سے اٹھا لیتا ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ملیں گے جو خدا کو نہیں مانتے، لیکن کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ایک بندہ نہ ملے گا جو موت کو نہ مانتا ہو. دو بڑے عالم اللہ نے پیدا فرمائے، ایک عالم دنیا، ایک عالم آخرت. جس عالم میں میں اور آپ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، یہ عالم دنیا فانی جہان ہے. اور کسی بھی چیز میں دوام نہیں، ٹھہراؤ نہیں، استقامت نہیں. خوشی آتی ہے چلی جاتی ہے، غمی آتی ہے چلی جاتی ہے. جس گھر میں آج شادی کا ماحول ہے، کبھی اسی کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے. خوشیوں کا آنا، غموں کا آنا، ٹھہراؤ نہیں، آتا ہے چلا جاتا ہے. خوشی آئی گئی، غمی آئی گئی. اور ایک عالم اللہ تعالیٰ نے بنایا، عالم آخرت، جنت کا جہان، جنت کی دنیا. ایک دفعہ جو جنت میں گیا وہ کبھی باہر نہ نکالا جائے گا، ابد الآباد، ہمیشہ کے لیے. جنت کی کوئی کسی بھی چیز میں فنائیت نہیں. جیسے دنیا میں گاڑی پرانی ہو جاتی ہے، ہماری زبان پہ آتا ہے کون سا ماڈل ہے، کہاں یہ تو 15-20 سال پرانی ہے. جنت میں کوئی چیز پرانی نہ ہوگی. جس چیز کی بندہ خواہش کرے گا وہ چیز سامنے حاضر ہو جائیں گے. اور سب کی ایک ہی عمر ہوگی، 33 مشکات میں ہے، 33 سال. اور کسی طرح کی کوئی بیماری نہ ہوگی. اور وہاں کا ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہوگا. آج تو 24 گھنٹے میں دن ختم ہو جاتا ہے. اب تو سردی کا موسم آئے گا، اتنا فاسٹ ٹائم گزرتا ہے، صبح رات ہو جاتی پتہ ہی نہیں چلتا. عصر مغرب عشاء 1.5 گھنٹے میں ہو جاتی ہے. سال سال گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. کورونا کو گئے 5-6 سال ہو گئے، آج بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے پرسوں لاک ڈاؤن تھا. اتنا فاسٹ ٹائم گزر گیا. اس مجمع میں کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 45 کا ہے، کوئی 40 کا ہے، کوئی 55 کا ہے، کوئی 60 کا ہے. وہ سوچتا ہوں کہ میری زندگی کے 60 سال کیسے چلے گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. جو دور گزر گیا ہے وہ ہم واپس نہیں لا سکتے. آگے کتنا جینا ہے وہ پتہ نہیں ہے، تو پھر گناہوں میں زندگی کیوں گزارے. پچھلا دور واپس نہیں لا سکتے، آگے کہاں تک جانا ہے وہ پتہ نہیں، تو پھر نمازیں کیوں چھوڑے، پھر بیاج کیوں کھائے، حرام کیوں کھائے.
سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیوں کرے؟ قرآن کو تاکچوں کی زینت کیوں بنائے؟ ماں باپ کو کیوں ستائے؟ بیوی پہ ظلم کیوں کرے؟ کسی کا حرام مال کیوں لے؟ کسی کو دھوکہ کیوں دے؟ کاروبار میں ڈنڈی کیوں مارے؟ جھوٹ کیوں بولے؟ پتہ ہی نہیں کب جینا ہے، کتنا جینا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ پارہ نمبر 21 اللہ فرماتا ہے 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ نمبر 1، قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، صرف کون جانتا ہے؟ بولو زور سے، اللہ۔ نشانیاں بتلائی، اس کا فکس ٹائم صرف اللہ جانتا ہے۔ نمبر 2، بارش کب کہاں کتنی برسیں گی وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ ڈاکٹر بتلاتا ہے بننے کے بعد اس کو کیا بننا ہے وہ صرف میرا رب جانتا ہے۔ نمبر 4، کل میں اور آپ کیا کمائیں گے۔ اور نمبر 5، میں اور آپ کہاں مریں گے۔ ان اللہ علیم خبیر، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ کتنے ساپوتارہ جاتے ہیں گھومنے پھرنے، لاشیں گھر آتی ہے، پوری کی پوری لگژری ڈیمیج ہو گئی۔ کتنے رات کو سوتے صبح اٹھتے ہی نہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے نرولی کے اندر بیان کرنے گیا تھا، جس گھر میں میرا کھانا تھا وہاں ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، تو مولانا مجھے کہنے لگے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے کہا میں نے پہچانا، آپ موسالیم میں آپ امام ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں یہ نہیں، دوسرا ایک اینگل ہے جہاں ہماری ملاقات ہوئی ہے، مجھے یاد نہیں تھا۔ مجھے کہنے لگے ہماری ملاقات افریقہ میں ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، ہم نے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا بھی کھایا تھا۔ آج ابھی عصر کے بعد نیوز آئی کہ وہ مولانا کا انتقال ہو گیا، 10-12 دن بھی نہیں ہوئے، اتنے اٹے کٹے ماشاءاللہ تندرست تھے۔ میں نے پوچھا بھائی کیا حادثہ ہوا، کیسے وفات ہوئی؟ بس ظہر کی نماز پڑھا کر گھر واپس آ رہے تھے، سانس پھولا، وہیں روح قبض ہو گئی، وہیں روح نکل ہو گئی، جاں بحق ہو گئے۔ بولو زور سے آمین۔ اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ کوئی ٹھکانہ نہیں موت کا، کبھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس فانی جہان کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، بدکار بھی آئے، باوقار بھی آئے، انبیاء بھی آئے، اولیاء بھی آئے، صلحاء بھی آئے، علماء بھی آئے، بلغاء بھی آئے، حسین بھی آئے، محجبین بھی آئے، ناظمین بھی آئے، دل نشین بھی آئے، اپنا اپنا وقت گزار کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ بھٹار والو یقین کرو، تکبر میں فرعون بھی کیوں نہ گو، دولت میں قارون بھی کیوں نہ گو، حکمت میں جعلی نوش بھی کیوں نہ گو، حکمت میں جعلی نوش بھی کیوں نہ گو، صداقت میں ابو بکر صدیق بھی کیوں نہ گو، عدالت میں فاروق اعظم کیوں نہ گو، سخاوت میں عثمان ابن عفان کیوں نہ گو، شجاعت میں شیر خدا علی مرتضی کیوں نہ گو، رونے دھونے میں پیغمبر یعقوب کیوں نہ گو، رضا جوئی میں پیغمبر ابراہیم کیوں نہ گو، خوش الحانی میں پیغمبر داؤد کیوں نہ گو، جلال میں پیغمبر موسیٰ کیوں نہ گو، ولایت میں احمد علی لاہوری کیوں نہ گو، سیاست میں عبید اللہ سندھی کیوں نہ گو، خطابت میں عطا اللہ شاہ بخاری کیوں نہ گو، عفت میں مریم کیوں نہ گو، استقامت میں حاجرہ کیوں نہ گو، امتحان میں آسیہ کیوں نہ گو، آزمائش میں سمیہ کیوں نہ گو، استقامت میں حاجرہ کیوں نہ گو، علم میں عائشہ صدیقہ کیوں نہ گو، طہارت میں فاطمہ الزہرا کیوں نہ گو۔ ایک نہ ایک دن سب کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، گھروں میں چلے جاؤ، صحراؤں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چھپ جاؤ، گھر کی کوٹھڑیوں میں چلے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہاری موت کا وقت آئے گا کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ کل نفس بولو ذائقۃ الموت، ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا۔ سجدے والی موت تب آتی ہے جب بندہ سجدے کرتا ہے زندگی،
جیسے جئیں گے ویسے مریں گے، جیسے مریں گے ویسے اٹھیں گے۔ اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ مانتے ہو کہ ہم سب ایک دن مر جائیں گے؟ مانتے ہو؟ ارے بولو، مانتے ہو؟ ایک دن ہم سب، اب زور بولو زور سے آمین۔ اللہ مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کتنے لوگ؟ بولو، 7 قسم کے لوگ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے مجھے آپ حضرات کو ان 7 میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی ترجمانی فرمائی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی خاوند سے بھاگیں گی، خاوند بیوی سے بھاگے گا، جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ کا ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے اتنا بدبودار پسینہ ہوگا، ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے، انسان تو کیا جانوروں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائے۔ مشکاۃ شریف میں میرے نبی کا فرمان ہے کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ گلے تک، منہ میں آگ کی لگام ہوگی، بدبودار پسینہ ہوگا، سارے اپنے اپنے اعمال کی شامت پسینے میں شرابور ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، اللہ پوچھے گا این المتکبرون، دنیا کے بڑے بڑے متکبر کدھر ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا۔ پھر اللہ کہے گا انا الملک للہ الواحد القہار، بادشاہ میں ہوں، قہاریت مجھے زیب دیتی ہے۔ سارے نفسا نفسی کیا، میں کہتا ہوں ایسے پرخطر ماحول میں اگر مجھے اور آپ کو کسی کی سفارش بچائیں گی، بولو زور سے، بے شک وہ آمینہ کے لال کی سفارش ہوگی۔ ماں بچائیں گے؟ ارے اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا تیری نیکیاں تیری برائیاں دونوں سیم سیم ہیں، جا ایک سبحان اللہ لے آ، میں تجھے بخش دوں گا، جنت کا مسافر بنا دوں گا، ایک سبحان اللہ لے آ۔ وہ سب سے پہلے سبحان اللہ لینے کے لیے اپنے ماں کے پاس آئے گا، ہاں اماں تیری ممتا سے تاریخ بھری پڑی ہے، میں جب روتا تھا تو تیری زندگی اجیرن بن جاتی تھی، تیرے چہرے کی خوشیاں متاثر ہو جاتی تھی، ایک سبحان اللہ چاہیے۔ تو ماں کہتی وہ ساری ممتا کی کہانی دنیا میں تھی، یہاں تو میں خود میرے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ اپنے ابو کے پاس آئے گا کہ آپ کی شفاعت کے لوگ آپ کی ہمدردی کی لوگ مثالیں دیتے ہیں دنیا میں، ابو ایک سبحان اللہ کہا نہیں آج تو میری خود لالے پڑے ہوئے۔ جگری گہرے دوست کے پاس جائے گا، پڑوسیوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، کسی سے اس کو ایک سبحان اللہ نہیں ملے گی۔ وہ مایوس ہو کر واپس آ رہا ہوگا، بیچ میں ایک بندہ ملے گا، وہ پوچھے گا اتنا مایوس گھبرایا ہوا کہاں جا رہا ہے؟ کہا یار ایک سبحان اللہ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی دیتا ہی نہیں، ماں باپ ساروں نے ہاتھ اٹھا لیے، کوئی نہیں دیتا۔ تو وہ کہنے لگا میرے پاس تو ایک ہی ہے، میرے کوئی کام کی نہیں ہے، میری تو صرف جہنم میں فکس ہے، میری ایک سبحان اللہ سے تیرا کام بنتا ہے تو تو میری لے جا۔ تو وہ ایک سبحان اللہ لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس ایسے ماحول میں ایسا کون سا بڑا سخی مل گیا تجھے ایک نیکی دے دی؟ کہاں فلاں بندہ ملا تھا، وہ کہنے لگا میری ایک ہی ہے، میرا تو جہنم میں جانا طے ہے، میری نیکی سے تیری جنت بنتی ہے، تو میری نیکی تو ہی لے جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا اسے بلا کے لیا، اس کو بلایا جائے گا، پھر اللہ کہے گا میں سخی یا تو سخی، یا تو بھی جنت میں یہ بھی جنت میں۔ بچائے گا تو میرے نبی کی سفارش بچائیں گے، کوئی نہ بچائے گا، اور جنت میں جائیں گے بھی تو اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ غلامی میں جیو، غلامی میں مر جاؤ کہ میرے آقا ہمارا انتظار کرے کہ الہ العالمین یہ تو میرا غلام آ رہا ہے۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا۔ نبی امی لقب، نبی امی لقب لے
चाहत को है जिस पे नाज वो खैरुल अनाम आया, किताबे फितरत का सरवरक रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी से प्यार है, किन किन को प्यार है बताओ नबी से? माशाअल्लाह सारे आशिक रसूल बैठे हुए। नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से प्यार करें। आज नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। रसूलुल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। हदीस को मानते हैं, हदीस की नहीं मानते। कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते। वलियों को मानते हैं, वलियों की नहीं मानते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, कहीं कहीं साल ऐसी जिंदगी के गुजरे जिनकी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, जिनकी कभी नमाज की तकबीर उला फौत नहीं हुई। हम जुमा को मस्जिद में आते, वलियों को मानते, वलियों की नहीं मानते। अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। कुरान को मानते, कुरान की नहीं मानते। सात तरह के लोग, ऐसा खतरनाक माहौल होगा। मेरे नबी ने फरमाया, मिशकात शरीफ में ये हदीस मौजूद है, अल्लाह ताला ऐसे पुरखतर माहौल में इन 7 खुश नसीब को अर्श का ठंडा साया देगा। पहला, इमामुन आदिलुन, इंसाफ पसंद बादशाह जो जुल्म ना करता हो। मैं कहता हूँ मजलूम बन के मर जाओ लेकिन कभी जालिम मत बनना। आज अफसोस इस बात का है, जिस दौर में आज मैं और आप जी रहे हैं, आज बेटे माँ पे जुल्म करते हैं, आज बेटे बाप पे जुल्म करते हैं। बाप थका हारा इमाम में मस्जिद से आके कहता है मेरे बेटे को नसीहत कर दीजिए, मेरा बेटा मेरे लिए हिटलर बना हुआ है। और बाप कहता है आप मेरे बेटे को ना कहना कि मैं शिकायत देकर तुम्हारे पास आया था, वरना बाद में फिर और झगड़ा करेगा। बाप का टेंशन हल नहीं कर सकते तो अपना टेंशन उन्हें ना दो। आज जिस दौर में मैं और आप जी रहे, लड़की की फैशन, लड़के का व्यसन, दोनों को मिलाओ तो बाप की टेंशन। यही जिंदगी है। इसका फैशन नहीं छूटता, इसका व्यसन नहीं छूटता। दोनों को मुरक्कब करो, नतीजा आता है बाप का टेंशन। हजारों माँ बाप घरों में सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारते हैं। बीवी पे जुल्म करते। मेरे नबी ने फरमाया ला तजरिबु अमा अल्लाह, अल्लाह की बांदियों को न मारो। कितनी अपनी शान रजुलियत जताने के लिए बीवी पे हाथ उठाते हैं। विरासत में से बहनों का हिस्सा हड़प कर लेते हैं। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? हम कदम कदम जालिम बने हुए। मस्जिद में आएंगे मुअज्जिन साहब पे जुल्म करेंगे, मस्जिद में आएंगे इमाम मस्जिद से इमाम मुसल्ले का जो इमाम है उन पे जुल्म करेंगे। मुअज्जिन साहब की तो हमारी नजरों में कोई हैसियत ही नहीं है, चपरासी समझ आए। 2200-2500 में हम सारों ने इन्हें गुलाम बना के रखा है। बेचारा बेबस क्या करे। इनको सब पता है कि कौन से बाबा कौन से पंखे के नीचे खड़े रहते हैं, कौन सा नंबर इन्हें चाहिए। 12 नंबर, 13 नंबर, 24 नंबर, सबका पता है उसको कौन सा बाबा कहाँ खड़ा रहता है। सबके मिजाज को जानता है, सबके मिजाज, सबकी गालियां भी सुनता है, सबकी कड़वी कसेली भी सुनता है। क्यों? पगार देते हैं हम 3 लाख 3.5 लाख। जो हमारी जन्नत बनाते इमाम साहब, हम उन पे जुल्म करते हैं। जो 5 वक्त अजान सुनाकर हमें अल्लाह के सजदे की तरफ बुलाते हैं, हम उन पर जुल्म करते हैं।
کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا، مشکات میں حدیث موجود ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ. مرغے کو بھی گالی نہ دو، یہ بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے. ایک مرغے کو گالی دینے کی اجازت نیچے جائے کہ یہ تو اشرف المخلوقات ہے. پوری دنیا کا نظام، ایک بزرگ کا قول ہے قوائم الدنیا باربعین، پوری دنیا کا نظام 4 طرح کے لوگوں سے چلتا ہے. یہ گرتی آبشاریں، برف پوش وادیاں، درختوں کی قطاریں، زمین کا فرش، آسمان کی بلندی، چاند کی ٹھنڈک، سورج کی شعاعیں، تاروں کی جھلملاہٹ، ساری کائنات کا حسن، ساری کائنات کا نظام 4 طرح کے لوگوں سے چلتا ہے. نمبر 1 بسخاوت الاغنیاء، مالداروں کی سخاوت سے. نمبر 2 بدعاء الفقراء، فقراء کی دعا سے. نمبر 3 بعلم العلماء، علماء کے علم سے. اور نمبر 4 بعدل الامراء، حکمرانوں کی انصاف سے. یہ 4 طرح کے لوگوں سے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم کس پہ ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ قرآن پر. آج میں کہتا ہوں قرآن مظلوم ہے. رمضان سے رمضان آ جاتا ہے، کھولنے کی بھی زیارت کی بھی توفیق نہیں ہے. یہاں اس مجمع میں میرے اکثر نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے، ارے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم نے سورہ یاسین لاسٹ ٹائم کب پڑھی تھی؟ اپنا گریبان جھانک کے دیکھو، اپنے ضمیر کو ٹٹولو، بتاؤ تم نے سورہ رحمان لاسٹ ٹائم کب پڑھی تھی؟ تمہاری نانی کی میت یا تمہارے دادا کی میت پہ بھی تمہیں سورہ یاسین یاد نہیں آتی. رمضان سے رمضان گزر جاتا ہے، تم قرآن کو کھولتے بھی نہیں. روزانہ واٹس ایپ کھولتے ہو، روزانہ فیس بک کھولتے ہو، روزانہ انسٹاگرام کھولتے ہو، روزانہ ٹیلی گرام کھولتے ہو، روزانہ تم ہزاروں اپلیکیشن کھولتے ہو، روزانہ تم موبائل کو ہزاروں دفعہ کھولتے ہو. کتنے پاسورڈ لگا کے رکھے، ساروں بچوں کو بھی پاسورڈ یاد ہوں گے، لیکن قرآن کا پاسورڈ یاد نہیں کہ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے. گھروں میں لڑکیوں کا بھی یہ حال ہے. آدھی زندگی سنیپ چیٹ میں چلی گئی، آدھی زندگی ٹک ٹاک پہ چلی گئی، آدھی زندگی بناؤ سنگار میں چلی گئی، آدھی زندگی آئینے کے سامنے ہی سج دجنے میں چلی گئی. اور اتنا خوبصورت اللہ نے میرے کو آپ کو قرآن دیا. آپ قرآن سے کوئی بھی سوال کرو، قرآن اس کا جواب دے گا. علامہ غزالی سے کسی نے پوچھا قرآن کیا ہے؟ کہا قرآن چھوٹا بھی ہے، قرآن بڑا بھی ہے. کہا چھوٹا کیسے، بڑا کیسے؟ کہا چھوٹا اس معنی میں معصوم بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور بڑا اس معنی میں اللہ نے ساری کائنات کو اس میں سمو کے رکھا ہے. آپ قرآن سے کوئی بھی سوال کرو، قرآن اس کا جواب دے گا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا چہرہ بتا، قرآن نے کہا والضحیٰ، میرے نبی کی زلفیں بتا، کہا واللیل اذا سجا، میرے نبی کی آنکھیں بتا، کہا الم نجعل لہ عینین، میرے نبی کے ہونٹ بتا، ولسانا وشفتین، میرے نبی کی نظریں بتا، ما زاغ البصر وما طغى، میرے نبی کے دانت بتا، کہا یاسین، میرے نبی کا سینہ بتا، کہا الم نشرح لک صدرک، میرے نبی کا شہر بتا، کہا لا اقسم بہذا البلد، میرے نبی کی یتیمی بتا، الم یجدک یتیما فآوی، میرے نبی کے اخلاق بتا، وانک لعلی خلق عظیم. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا زمانہ بتا، قرآن کہتا ہے والعصر، میرے نبی کی نبوت بتا، کہا یا ایھا النبی، میرے نبی کی رسالت بتا، یا ایھا الرسول، میرے نبی کی چادر بتا، یا ایھا المزمل، میرے نبی کی کملی بتا، یا ایھا المدثر. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی بشریت بتا، قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر، میرے نبی کی پرواز بتا، کہا قاب قوسین او ادنی، میرے نبی کی ختم نبوت بتا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کے یار بتا، کہا اولئک علی ھدی من ربکم واولئک هم المفلحون. نہیں قرآن نہیں، الگ الگ کر کے بتا. میرے نبی کا ابو بکر بتا، کہا والذی جاء بالصدق وصدق به، میرے نبی کا عمر بتا، کہا اشداء علی الکفار، میرے نبی کا عثمان بتا، کہا تراہم رکعا سجدا، میرے نبی کا علی بتا، کہا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، میرے نبی کا بلال بتا، اولئک هم المؤمنون حقا، میرے نبی کے عائشہ بتا، کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرے نبی کی معراج بتا، کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. میرے نبی کا نام بتا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول اللہ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی صفتیں بتا. کہا نذیرا وبشیرا داعیا الی اللہ وسراجا منیرا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی اطاعت بتا. کہا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنه فانتهوا. میرے نبی کی فرما برداری بتا. کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. میرے نبی کی طرف بتا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا درود بتا. قرآن نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی بھی سوال قرآن جواب دے گا. اور آج قرآن کا کیا حال ہے؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. تعویذ بنایا جاتا ہوں دو دو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. بس اتنا رشتہ رہ گیا. بلکہ میں تو ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کہتا ہوں گھر میں دادا کی روح نہیں نکلتی. کہاں امام صاحب کو بلاؤ سورہ یاسین پڑھ کے دم کرے تاکہ دادا چلا جائے. علامہ اقبال نے آنسو بہائے. سورہ یاسین مارنے کے لیے نہیں آئی, سورہ یاسین جلانے کے لیے آئی. تم نے سورہ یاسین کاش تم نے قرآن سے مرنا سیکھا, کاش قرآن سے تم نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا. قرآن مظلوم ہے. قرآن کو چھوڑنے والا اللہ عرش کا سایہ نہ دے گا. میں نہیں کہتا 5 پارے پڑھو, آدھا رکوع پڑھو, 1 رکوع پڑھو, 2 رکوع پڑھو, 5 رکوع پڑھو. عادت تو بناؤ. ہمارا باپ مر جاتا ہے, ماں مر جاتی ہے, بھائی مر جاتا ہے, وراثت میں ہمیں دکانیں ملتی ہے, زمین ملتی ہے, پراپرٹی ملتی ہے, پیسہ ملتا ہے, گولڈ ملتا ہے, سلور ملتا ہے, کپڑے ملتے ہیں, بہت کچھ ملتا ہے وراثت. ہمارے نبی دنیا سے گئے, میرے نبی کی جائیداد کیا تھی؟ تلوار حضرت علی کے حصے میں چلی گئی, بال جتی مبارک حضرت انس کے حصے میں چلی گئی, بال مبارک حضرت طلحہ کے حصے میں چلے گئے. نہر نبوت ابو بکر کے پاس, کپڑا امی عائشہ کے پاس. میرے تمہارے حصے میں کیا آیا؟ اللہ کا قرآن آیا. سب سے بڑی وراثت میرے نبی کے اللہ کا قرآن ہے. میرے بھائیوں کے پاس کہاں ٹائم ہے؟ میت پہ سورہ یاسین کی پیٹی یاد آتی ہے. پہلا آدمی میرے نبی نے فرمایا انصاف کرنے والا, اللہ اس کے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. کوئی سایہ نہ ہوگا, اللہ اس نوجوان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. جوانی رات کو 2 بجے موٹر سائیکل لے کر گھومنے کا نام نہیں ہے. جوانی 2:30 بجے تک انسٹاگرام پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کا نام نہیں ہے. جوانی سوشل میڈیا پر نچنیوں کی ناچ دیکھنے کا نام نہیں ہے. جوانی تو مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا نام ہے. 1000 بوڑھوں کی توبہ کے مقابلے میں میرے اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ پسند ہے. آج جوان کیا سوچتا ہے؟ ابھی بہت ٹائم ہے, بوڑھا ہو جاؤں گا, پھر میں ہوں گا اور مصلی ہوگا, میں ہوں گا اور مسجد کی پرانی کرسی ہوگی, تب توبہ کر لوں گا. ارے بھائی تو کیا جانتا ہے؟ تو تیری ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے. کتنے جوانوں کے جنازے اٹھ جاتے, کیا تو نے کاندھے نہیں دیے؟ 22 سال, 20 سال, 18 سال ہارٹ اٹیک. اور آج تو ایسی بیماریاں ہیں کبھی سنی بھی نہیں ہوتی. ہر دوسری تیسری گلی میں 4 5 کینسر کے مریض مل جاتے. پہلے پوری بستی میں مشکل سے 1 ملتا تھا. اور ایسی جگہ کینسر ہوتا ہے, آپریشن مشکل ہو جاتا ہے. زبان میں کینسر, پوری زبان نکال دی جاتی ہے. یہاں پیچھے چھوٹے دماغ میں کینسر.
अंतड़ियों में कैंसर, पूरी आंतें निकाल दी जाती है। कैसी बीमारियां है। ये जवान सोचता है बूढ़ा हो जाऊंगा फिर मैं इबादत करूंगा। तो कौन सा कहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा? कौन सी गारंटी है? तू तेरी एक सांस का भी मालिक नहीं है। तुमने नमाजें छोड़ दी, तुमने अल्लाह का कुरान छोड़ दिया। जो हालात दूसरे मुल्कों में है, मेरा अल्लाह कादिरुल मुतलक है, जो वहां हालात है वो यहां भी ला सकता है। कहीं जलजला आता है, कहीं जमीन में लोग धंस जाते हैं, कभी सैलाब आता है। हम सोचते हैं कि ये सारे अजाब से हम बचे हुए, कि हम बायसित मुस्तामी हैं। अल्लाह जब चाहता है, जहां चाहता है, किसी को झंझोड़ता है, दूसरों के लिए निशानी इबरत बनाता है। सारी कायनात को किसने पैदा फरमाया? अल्लाह ने। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन है? बोलो। हाजत रवा कौन? अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला कौन? अल्लाह। रोजी देने वाला कौन? अल्लाह। औलाद देने वाला कौन? अल्लाह। बच्चियां बच्चे देने वाला कौन? अल्लाह। मौत जिंदगी का फैसला करने वाला कौन? अल्लाह। सारी कायनात, बल्कि मेरी तुम्हारी सांस चलाने वाला भी अल्लाह। जो सांस अंदर जाती है अंदर ले जाने वाला भी अल्लाह, अंदर की बाहर लाने वाला भी अल्लाह। चाहे तो एक ही सेकंड में ऑक्सीजन का वैल्यू खत्म कर दे। फिर ये सांसें गुनाहों में क्यों गुजारे, जिन सांसों का मालिक मेरा अल्लाह है? हम अपनी सांस के भी मालिक नहीं है। प्रॉपर्टी पे नाश करते, दौलत पे नाश करते, हुस्न पे नाश करते, ये तो सारा यहां रह जाएगा। मेरे नौजवान भाइयों, मस्जिदों से दोस्ती करो, कुरान से दोस्ती करो, पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ो। तीसरे नंबर पर मेरे नबी ने फरमाया, दूसरा वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, और तीसरा वो बंदा है जिसका दिल मस्जिद में फंसा हुआ हो, अटका हुआ हो। कब एक नमाज खत्म हो जाए, नमाज के लिए, दूसरी नमाज के लिए मस्जिद में चला जाऊं। सहाबा का ये हाल होता था। एक नमाज खत्म हो गई, बेचैन है, कब दूसरी नमाज का वक्त आ जाए, हम अंदर चले जाए। हम अंदर जाके बेचैन होते, कब खत्म हो जाए, बाहर निकल जाए। हमारे इमाम साहब की किरात हमारे ताबे होती है। हम 8 मिनट से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि लोग चिल्लाते हैं, इतनी लंबी किरात क्यों करते हो? हमारे इमाम साहब के रुकू और सजदे हमारे ताबे है। कितने इमामों को इसी वजह से मुसल्ले से छुट्टी दे दी जाती है कि इनके रुकू और सजदे में टाइम ज्यादा जाता है। हो सकता है उसी सजदे में मौत आ जाए। बल्कि तिरमिजी में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम इमाम को सजदे की हालत में पालो, हालांकि हम जानते हैं हम सजदे में चले गए, हमारी वो रकात नहीं मिली, हमारा शुमार दूसरी रकात से ही होगा। रुकू मिलता है तो रकात मिलती है, सजदे मिलने से रकात नहीं मिलती। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कि तुम इमाम को अगर सजदे की हालत में देखो तो तुम उसी सजदे में शरीक हो जाओ। हो सकता है अल्लाह को तेरा यही सजदा पसंद आ जाए। मैं जब देवबंद पढ़ता था, हमारे उस्ताद ने इस हदीस पर कहा था कि इसी सजदे में चले जाओ, हो सकता है इसी सजदे में तुम्हारी मौत आ जाए। हम इंतजार करते, दाएं बाएं देखते, मेरा चचा कहाँ खड़ा है। हम जब इमाम साहब खड़े होते हैं फिर हम ज्वाइन होते हैं। हालांकि हदीस का फरमान, मेरे नबी का फरमान ये कि इमाम को सजदे में पाओ तो सजदे में शरीक हो जाओ। हो सकता है तुम्हारा यही सजदा अल्लाह को पसंद आ जाए। जुमा को मस्जिद में आते हैं, और आते भी कब है, जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पे चढ़ते हैं। सलाम फेरा नहीं कि सारे दौड़ लगाते हैं, जैसे घोड़ों की रेस चल रही है। गेट पे कितनी भीड़ होती है 2 रकात के बाद, करना कुछ नहीं, बाहर आके वही बस ईरान तुरान की बकवास करनी है। जुमा में जल्दी आएंगे, बोलो इंशाल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। अरे नमाज कितनी है? बोलो, जोर से बोलो। इनको डर लगता है कहीं 50 ना हो जाए वापस। अरे 50 तो पहले थी, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए, 50 की 5 करा दी, इनका बहुत बड़ा एहसान है। हमारे नबी तो गए, वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी नमाज, क्या मिला? तो 50 नमाजों की गिफ्ट मिली। मेरा उम्मती मरेगा सीधा जन्नत में जाएगा, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करने में जाएगी। आप खुद अंदाजा लगाओ, ये 5 नमाजें जो है
اس میں بیچ میں ٹائم کتنا کم رہتا ہے جیسے سردی کا موسم ہو. 50 نمازیں اگر ہوتی تو بیچ میں ٹائم کتنا ملتا ہمیں. ایک وضو کے ساتھ 15-17 نمازیں ہو جاتی. ہمارے نبی آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی نماز؟ کہا 50. کہا میری امت نے 2 نہیں پڑھی ہے، 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ جاؤ کم کراؤ. مشکات شریف میں 3-4 صفحات پر مشتمل یہ حدیث موجود ہے. ہمارے نبی گئے پھر آئے. کتنی؟ کہا 5 کم کر دی اللہ نے، 45 ہے. کہا یہ 45 کہاں سے پڑھیں گے؟ جاؤ اور کم کراؤ. پھر گئے پھر آئے. ہم سے کوئی مشورہ مانگے تو ہم مشورہ دیتے. پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھی یہ جاتا ہے عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اس امت پر کتنا بڑا رحم اور کتنی بڑی مہربانی ہے. ہمارے نبی گئے واپس آئے وہاں تک وہیں کھڑے ہیں. اگر مشورہ دے کر چلے جاتے تب بھی معاملہ مشکل تھا. 5 ہی تو کم ہوئی تھی، 45 کون پڑھتا؟ کتنی؟ کہا 40. نہیں پڑھیں گے اور کم کراؤ. پھر گئے پھر آئے. 35 30 25 20 15 10 5 9 چکر لگائے. کتنے چکر لگائے بولے؟ ہر چکر میں 5 کم ہو گئی. 9 چکر لگائے، 45 کم ہو گئی. آپ سوچتے ہوں گے 1 چکر اور لگ جاتا. نہ امام، نہ مؤذن، نہ محراب، نہ لینا نہ دینا، دھما دھم مست قلندر. علماء موجود ہے، میں حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں. جب 5 رہ گئی نا، موسیٰ علیہ السلام نے تب بھی کہا تھا جاؤ کم کراؤ، تمہاری امت 5 بھی نہیں پڑھیں گی. میرے نبی نے فرمایا نہیں، اب جاتے مجھے شرم آتی ہے. جیسے ہم کسی دکان پہ جائیں، وہ بندے سے کہیں گے بھائی یہ ڈریس کتنے کا ہے؟ کہا 700 کا ہے. ہم کم کراتے اگر 200 پہ لے آئے تو بغل والا کہتا ہے یار 150 میں مانگ لے. تو وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں یار 700 کا 200 کرایا، اب مجھے شرم آتی ہے. 50 کی 5 کرائے تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے. 5 بھی نہیں پڑھتے. حالانکہ 50 ہوتا تو کیا ہوتا، 5 نہیں پڑھتے. میں کوئی بات کہوں، میں اپنی بات سے پھر سکتا ہوں، لیکن اللہ کی بات تو پتھر کی لکیر ہوتی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی بات نہیں بدلتی. اللہ نے پہلے کہا 50، پھر کہا 45، بات بدل گئی. پھر کہا 40، دیکھو بات بدلی. پھر کہا 35 30 25 20 15 10 5 9 مرتبہ اللہ نے اپنی بات بدلی. اللہ کی بات تو نہیں بدلتی. اللہ نے فوراً دوسرا ضابطہ بھیج دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. میرے حبیب تیری امت پڑھیں گی 5، ثواب 50 کا دوں گا. بیت اللہ میں پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 70 لاکھ، مسجد نبوی میں پڑھیں گے 50,000. فجر بستر میں چلی جاتی ہے، ظہر دکانوں پہ، عصر تماشوں میں، مغرب کھانے میں اور عشاء دوستوں میں. رب کے لیے کیا چھوڑا؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا. صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر دیجئے. کہا جاؤ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو. ہم ظہر پڑھتے ہمیں نہیں پتا ہم عصر پڑھیں گے کہ نہیں. ہم عصر پڑھتے نہیں پتا ہم مغرب پڑھیں گے کہ نہیں. ہم مغرب پڑھتے ہمیں نہیں پتا ہم عشاء پڑھیں گے کہ نہیں. اب اللہ کو تو پتا ہے 50 کی کتنی ہو جانی ہے، بولو 5. اللہ تو عالم الغیب ہے، اسے تو سب پتا ہے. تو پھر اللہ نے اتنے چکر کیوں لگوائے؟ میرے اللہ کا میرے مصطفیٰ سے عشق دیکھو. کہا موسیٰ تو کم کرانے کے بہانے میرے پاس بھیجتا رہتا کہ میں اسے دیکھتا رہوں، یہ مجھے دیکھتا رہے. میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں آپ بار بار کیوں بھیجتے؟ کہا میں نے رب سے کئی دفعہ کہا تیرا دیدار کرنا ہے. جب بھی کہتا کہا لن ترانی، تیرے بس کی بات نہیں ہے. میں اس کو تو نہیں دیکھ سکا، اس کو دیکھنے والے کو ہی بار بار دیکھتا رہوں. نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب بولو انشاءاللہ 5 نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اب یہ بچوں کا شور زیادہ ہے انشاءاللہ میں. بچوں پہ بھی دیکھو فرض بھی نہیں ہوئی، جن پہ فرض ہوئی وہ تو بولتے ہی نہیں. کہو پیچھے والے بنگلہ دیش والے بولو زور سے انشاءاللہ. 5 نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2 قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن پہلا انصاف کرنے والا عرش کے سائے میں. نمبر 2 جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، یاد کر کے جاؤ سبق ہے. نمبر 2 وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. نمبر 3 وہ مرد، وہ آدمی، وہ بندہ، وہ بندی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. اور نمبر 4 2 آدمی، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ، ملے اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہوئے اللہ کی رضا کے لیے. ہم دشمنی بھی کریں نا کسی سے
وہ دین کے لیے ہونی چاہیے، اپنے نفس کے لیے نہیں. اپنے نفس کے لیے دشمنی 3 دن سے زیادہ نہ تو نماز قبول نہیں ہوتی. ہم دشمنی مول لیتے، ہم دین کے لیے دشمنی نہیں کرتے، ہم اپنے لیے دشمنی کرتے. اور افسوس کتنے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب 12-13 سال ہو گئے میرے باپ سے نہیں بنتی. کتنے کہتے ہیں میری ماں سے نہیں بنتی. ماں سے نہیں بنتی جن کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے. باپ سے نہیں بنتی جن کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا ہے. ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے، ہم کسی سے دوستی کرتے اتنی گہری کر لیتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی. ہم دشمنی کرتے تو ہم اتنی گہری دشمنی کرتے کہ سامنے آ جائے تو ذبح کر دے. وہ جذبات ہوتے ہیں ہمارے. حالانکہ میرے نبی کا فرمان ہے کسی سے دوستی کرو تو بیلنس والی دوستی کرو کہ اگر یہی دشمن بن جائے تو تمہیں تکلیف نہ ہو، اور کسی سے دشمنی کرو تو اتنی گہری دشمنی نہ کرو کہ یہی واپس دوست بن جائے تو تمہیں شرمندگی نہ ہو کہ یہ میرا وہ دشمن ہے کہ جس کے لیے جو دوست آج بنا ہوا ہے جس کے لیے میں کیسی گالیاں نکالا کرتا تھا. دوستی بھی لیول والی بتائی، دشمنی بھی لیول والی بتائی. ہم دوستی میں بھی گہرے اتر جاتے ہیں اور دشمنی میں بھی گہرے اتر جاتے ہیں. اور خدا را کبھی یہ ظلم مت کرنا کہ اپنے باپ کو دشمن بنا لو، کبھی یہ ظلم مت کرنا کہ اپنے سگے بھائی کو دشمن بنا لو. ہماری دشمنیوں سے دوسرے لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ دوسرے لوگ پیار نہیں چاہتے، عداوت چاہتے ہیں. آج تم اپنی کہانی کسی سے سناؤ نا تو وہ بہت دلچسپی سے سنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان دونوں کی نہیں بنتی ہے. جن کی نہ بنتی ہے ان میں لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، جن کی بنتی ہے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. آج ایک مزاج بنا ہوا ہے، کسی کی تعریف ہوتی ہے کوئی دلچسپی نہیں، کسی کی غیبت ہوتی ہے ٹولا لگ جاتا ہے جیسے لڈو بٹ رہے ہو. کیوں کرے کسی کی غیبت؟ کیوں لگائے کسی پہ تہمت؟ کیوں لگائے کسی پہ الزام؟ کیوں توڑوائے کسی کا رشتہ؟ اور یہ مرض تو خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے، رشتے توڑوانے والا. کسی کی بیٹی کا کسی کے گھر رشتہ جڑتا ہے، ہمیں کھجلی ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم رشتے توڑواتے ہیں، ہم غلط بات بیان کرتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے شیئر کرے. دیکھو آج سوشل میڈیا کا زمانہ، ہم ایک ہی بٹن سے کتنوں کی عزت پہ حملہ کرتے روزانہ. دشمنی کرنی ہو تو دین کے لیے، قرآن کے لیے، رسول اللہ کی عزت کے لیے کرو، اللہ کی توحید کے لیے کرو. اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے دشمنی نہ کرو. اور دوستی بھی کرنی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو. مشکات میں ہے ایک بندہ کسی بستی میں جا رہا تھا، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا انسان کی شکل میں. وہ چوک پر موڑ پہ کھڑا ہو گیا. وہ بندہ آیا تو اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا فلاں گاؤں جا رہا ہوں. کہاں کیوں؟ کہا میرا ایک یار ہے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں آیا تھا اس نے پوچھا کہ تیرا اس سے کوئی دودھ کا رشتہ ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی نسب والا رشتہ ہے؟ کہا نہیں. کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے وہ چکانے کے لیے جا رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر تو کیوں جا رہا ہے؟ کہا صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. فرشتہ کہنے لگا اگر تیری یہی نیت ہے تو اللہ نے تجھے بھی بخشا، تیرے یار کو بھی بخشا. ہم تو کسی سے ملنے، اب تو کوئی ملنے آتا ہے تو بھی ڈر لگتا ہے کبھی یہ قرضہ مانگ لے گا. ہماری ملاقاتیں بھی اب غرض والی ہو گئی ہے. کسی کے 2-3 فون آ رہے ہو نا تو تیسرے دن سمجھ جاؤ 10,000 روپے مانگے گا. وہ مزاج بنا ہوا ہے ایسا. جیسے وہ ایک لطیفہ بھی ایک ویڈیو آئی تھی، پتہ نہیں کس نے بنائی ہوگی. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہیلو ہیلو، تو کہتا ہے کیا بھائی تیری آواز نہیں آتی؟ تو کہا بول بول، اب آواز آ رہی ہے، ٹھیک ٹھاک سنائی دے رہا ہے. کہا 10,000 کی ضرورت تھی. کہا واپس آواز چلی گئی تیری. اور افسوس مانگنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، جب مانگتے تو ان کی نیت ہی نہیں ہوتی میں نے واپس کرنا ہے. وہ پہلے یہی نیت لے کر جاتے ہیں کہ میں نے واپس کرنا ہی نہیں ہے، بس وہ ایسا ہی چاہتے ہیں چنا ہی لگانا ہے اسے. کسی کا پیسہ ہڑپ کر کے کیوں مر جائے؟ پھر قرضوں کے نام پہ کتنے لوگ پیسے ہڑپ کر لیتے ہیں. کتنے ٹور والوں سے ڈر لگتا ہے، حج عمرہ کا ٹور چلاتے ہیں نا، وہ بھی کبھی کسی کے پاسپورٹ اور سارا پیسہ لے کے چلے جاتے ہیں. ابھی کسی جگہ کا ٹور کا مسئلہ آیا تھا، کہیں حاجی وہاں بددعائیں دے رہے تھے، کہیں حاجی وہاں لگے ہوئے تھے. ہوٹلوں میں کوئی روم بک نہیں ہے، کہاں وہ پاسپورٹ وہ سارے لے کے چلے گئے. نہیں ہوٹل والے سے کوئی ان کی ایگریمنٹ ہوئی ہے،
सारे वहां बैतुल्लाह के पास बद्दुआ दे रहे हैं होटलों में, और उन्हीं के पैसों से फिर वो हज पढ़ने जाते हैं। लोगों के लगाए हुए चक्कर, अल्लाह के चक्कर से उसकी तलाफी ना होगी। वो पहले वो चक्कर की तलाफी, उसकी सफाई करनी है, बाद में वो चक्कर लगाने हैं। नंबर 4, दोस्ती करो अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी करो अल्लाह के दीन के लिए। नंबर 5, रजुलन दातु इमरातुन, वो जवान जिसको किसी खूबसूरत औरत ने दावत जिना दी और उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये काम नहीं कर सकता, कोई साया ना होगा, अल्लाह उस पाकबाज नौजवान को अरश का ठंडा साया देगा। आज जिना कितना उरूज पे है, रख दो। आज जिना कितना उरूज पे है, कितने लोग जिना में मुलव्वस है, हलाल बीवियां होने के बावजूद बाजारी औरतों से मुंह काला करवाते हैं। जब से ये सोशल मीडिया ने तरक्की पकड़ी है, आंखों का जीना कोई गुनाह ही नहीं समझता। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम, ओ बादशाह, अमीरो, वजीरों, बड़ी बड़ी जागीर के मालिको, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो खालिक़े कायनात से, डरो उस मालिके कायनात से। इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, मेरा अल्लाह इस पे भी कुदरत रखता है, एक ही झटके में सारी कायनात में भूचाल बर्पा कर दे, ज़लज़ला जमीनों में धस जाए। इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। और ऐसा अजाब, कुल्लमा नज़िदत जुलूदुकुम बद्दलनाकुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, अल्लाह फरमाता है 70 चमड़े की तय चल रही है, आगे से जलेगा, पीछे से नया बनेगा, पीछे से जलेगा, आगे से नया बनेगा। कुल्लमा नज़िदत जुलूदुकुम बद्दलनाकुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, कुरान में ऐसा अजाब अल्लाह देगा, ये जलेगा, पीछे नया बनाएगा, फिर पीछे वाला जलेगा, वहां तक ये बन जाएगा। ऐसी तकलीफ, और हर मर्तबा की जलन अलग होगी। सअलकुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर, जब जहन्नम की तरफ जाएंगे तो नूरी फरिश्ते कहेंगे सअलकुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कुरान नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास रसूलुल्लाह का फरमान नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास रसूलुल्लाह की हदीस नहीं आई थी? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला पैगाम नहीं आया था? सारे कहेंगे क़ालू बला, कुरान आया, घरों में आया, सोसाइटियों में आया, इलाकों में आया, मोहल्लों में आया। फकज़्ज़बना, हाय हमारी बदकिस्मती, इंस्टाग्राम की खबरों पे यकीन किया, फेसबुक की खबरों पे यकीन किया, व्हाट्सएप की खबरों पे यकीन किया, आज तक कुरान की जबान पे कभी हमने यकीन न किया। फकज़्ज़बना, वो सारे गवाही देंगे। अल्लाह फरमाता है तुम मेरी नजरों से कभी ओट में नहीं जा सकते, तुम मेरी नजरों से कभी छुप नहीं सकते, तुम मेरी नजरों से कभी इधर उधर नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी हर हरकत को देखता हूँ, आंखों की खयानत को भी जानता हूँ, दिलों की बदमाशी को भी जानता हूँ। याद रखो मेरा फैसला आएगा। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, जैसे पिछली कौम में हुआ, कहा मछली मत पकड़ना शनिचर को, उन्होंने पकड़ी भी नहीं थी, तरकीब बनाई, घड़े खोदे थे, उछल उछल के आई, इतवार को पकड़ के खाया था। अल्लाह ने 70,000 को रातों रात जलील बंदर बना दिया। सुबह उठे सारे बंदर, चेहरे बंदर के, 3 दिन जिंदा रहे, बाद में सब मर गए। बोलो जोर से, बेशक आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है, चाहे तो हमें भी बंदर और खिंजीर बना सकता है। कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, कुरान में जो खुदा माँ के पेट में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आंखें बनाने पे कादिर है, करोड़ों होठ बनाने
قادر ہے، کروڑوں پیشانی بنانے پہ قادر ہے، کروڑوں جسم بنانے پہ قادر ہے، کروڑوں صورتیں بنانے پہ قادر ہے۔ میرا اللہ باہر لانے کے بعد بگاڑنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو اندر بنا سکتا ہے وہ باہر بگاڑ بھی سکتا ہے۔ زنا کتنا عام ہو گیا، کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ علامہ یافعی نے روض الریاحین کے اندر ایک قصہ لکھا۔ ایک نوجوان تھا جو کپڑے کی دکان پہ کام کیا کرتا تھا۔ ایک عورت وہاں کپڑے لینے کے لیے آئی تو اس نوجوان پہ اس کی نظر پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، وہ لیکن چہرے کا خوبصورت نہیں تھا، دل کا بھی بڑا خوبصورت تھا۔ اس کو اس پہ نظر پڑی تو اس کو عشق ہو گیا۔ جیسے آج بہت سارے ایسے لٹو ہوتے ہیں نا، ہے نا، کیا کہتے ہیں، تیری ایک ایک ادا پہ 100 جان قربان کر سکتا ہوں۔ ارے تیری ایک ہی جان ہے، وہ سنبھال۔ تو بول آسمان سے تارے توڑ کے لا، اپنی نانی کے گھر سے سیڑھی منگواتا ہوں، اوپر چڑھتا ہوں، حالانکہ مکھی بھی نہیں مار سکتا۔ بھاگ جاتے ہیں، پھر لڑکیاں بھی بھاگ جاتی ہے، لڑکے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اپنی کو لے کے بھاگ جائے مذہباً، وہ بھی معیوب ہے۔ یہ تو افسوس ہے کہ وہ غیروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایمان سے بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے، اور کفر سے بڑی مذمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا تحفہ ایمان ہے، بولو زور سے بے شک۔ دنیا کا سب سے بڑا انعام تحفہ ایمان ہے، اور جنت کا سب سے بڑا تحفہ دیدار الہی ہے۔ وہ دیدار الہی تبھی نصیب ہوگا جب ایمان ہاتھ میں ہوگا۔ ایمان بچا کر جائیں گے تو وہ دیدار الہی ملے گا، ورنہ بیچ میں پردہ لگ جائے گا۔ قرآن میں ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ۔ کافر بھی وہاں چاہیں گے اللہ کا دیدار کرنا، جب اللہ اپنی تجلی فرمائیں گے تو بیچ میں پردہ لگ جائے گا، یہ دیدار نہیں کر سکیں گے۔ دیدار کی توفیق اللہ تعالیٰ صرف مومنین کو دے گا۔ میں افسوس کرتا ہوں اپنی ان بہنوں پر جو ایمان کی دہلیز چھوڑ کر کفر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اپنی ایمان کا سودا کرتی ہے، اپنی اسلام اور کلمے کا سودا کرتی ہے۔ اور میں یہ نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، جو رشتہ ماں باپ کرا ہے نا اسی میں خوشی مناؤ۔ تم صرف خوبصورتی دیکھتے ہو، یہ خوبصورتی نہیں دیکھتی، یہ پورا خاندان دیکھتے، سماج دیکھتے ہیں۔ تمہارے عشق کا نشہ ہفتے میں اتر جاتا ہے، ماں باپ کو بھی پتا ہوتا ہے بعد میں یہ رشتے جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کتنے تو بیٹے اتنے بے غیرت بے شرم ہوتے، باپ سے کہہ دیتے ہماری ٹینشن نہ لو، ہمارا فکس ہو چکا ہے۔ کتنی بے شرم لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، ماں سے کہہ دیتی ہے ماں تو میرا ٹینشن نہ لے، اگر تو کہے تو میں تیری شادی کا خرچہ بھی سارا تجھے اٹھانے میں گوارا نہ کروں گی، میں ویسے ہی جانے کے لیے تیار ہوں، میں نے اپنا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ الفاظ سننے کے لیے تجھے 22 سال کا بنایا تھا، تیرا یہ لفظ سننے کے لیے تجھے 23-25 سال کا پروان چڑھایا تھا، خون پسینہ ایک کر کے۔ تو وہ لڑکی جب اس دکان پہ گئی تو اس نوجوان پہ نظر پڑی تو اس کو عشق ہو گیا، تو اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑے خریدے۔ مالک کے دکان سے کہنے لگی میری گٹھڑی بوجھل ہو گئی، میں اس کو اٹھا نہیں سکتی، اس نوجوان کو کہو میرے ساتھ میرے گھر چھوڑ دے، مجھے میری گٹھڑی۔ اس کی نیت سے وہ مالک کے دکان آگاہ نہ ہو سکا، اس نوجوان کو اس کے ساتھ کر دیا۔ گھر گئی، سارے دروازے مقفل کر دیے، جیسے زلیخا نے یوسف کے لیے دروازے بند کر دیے تھے۔ میں اس پر ایک بات کہتا ہوں، یوسف کو بھی پتا ہے سارے دروازوں میں تالے لگے ہوئے، لیکن پھر بھی یوسف نے دوڑ لگائی تھی، کیونکہ یوسف کو پتا ہے دروازہ تالا زلیخا نے لگایا لیکن کھولنے والا میرا اللہ ہے۔ اگر آج تمہیں پریشانیاں آ جائے، چاروں طرف سے تالے نظر آئے، تم بھی دوڑ لگانا اللہ کی رحمت کی طرف۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، یوسف اور میرا تمہارا خدا ایک ہی ہے۔ جو یوسف کے لیے تالے توڑ سکتا ہے وہ ہمارے لیے تکلیفوں کے تالے کیوں نہیں توڑ سکتا؟ وہ سارے دروازے بند کر دیے اور اس کو دعوت زنا دی، حیاسوس لباس بھی پھینک دیا۔ وہ صرف چہرے کا اجلا نہیں تھا، من کا بھی بڑا اجلا تھا۔ وہ کہنے لگا انی اخاف اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ساری کوششیں کی، آخر میں وہ کہنے لگا، وہ سوچنے لگا اب تک تو بچا رہا ہوں، کہیں ایسا ہو اس کے ہتھ کنڈے میں پھنس جاؤں، کہا مجھے واش روم جانا ہے۔
اس کو راستہ بتایا، وہ اندر گیا، پاخانہ کیا اور ساری غلاظت اپنے جسم پر مل لی. باہر آیا تو اس کے بدن سے بدبو پھوٹنے لگی. اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا. اس نے کہا دروازے کھول دو، یہ کوئی دیوانہ پاگل لگ رہا ہے. وہ باہر جا رہے ہیں، اس عورت کی دہلیز کو پھلانگتے ہوئے دل ہی دل میں کہہ رہا ہے مالک میرا تن گندا ہو گیا لیکن میرا من تو اجلا رہا. باہر ایک نہر تھی، وہاں اس نے غسل کیا، اس کا نام تھا مغیرہ. وہاں اس نے غسل کیا، جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اس کا نام ہی پڑ گیا تھا مغیرہ، مشکی. جب وہ مر گیا، جہاں اس کی تدفین ہوئی وہاں قبر کی مٹی سے بھی مشک و زعفران کی خوشبو آتی تھی. اللہ نے ثابت کر دیا یہاں میرا وہ نیک بندہ سویا ہوا ہے جس نے قدموں میں بچھی ہوئی حسن کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا انی اخاف اللہ، مجھے میرے رب کا خوف آتا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. کہا تو زلیخا نے بھی تھا ہائی تلک آ جا، لیکن معاذ اللہ یوسف نے کہا تھا اگر کوئی ایسی آج کے دور کی بد اوباش زلیخا مل جائے، نوجوانوں سے کہتا ہوں، تو معاذ اللہ کہہ کے سنت یوسفی کو زندہ کر دینا. یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ یہاں سے پروگرام چلتا ہے. یہ پاک ہو گئی نا پورا وجود پاک ہو جاتا ہے. ہماری یہ پاک نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا میں 2:30-3 بجے تک یہی ناپاک رہتی ہے. جن آنکھوں سے ماں کو دیکھو گے اللہ حج کا ثواب، انہی آنکھوں سے ہم نچنیوں کا ناچ دیکھتے ہیں. جن آنکھوں سے رسول اللہ کو خواب میں دیکھ لو جنت واجب، اسی آنکھ سے ہم زنا دیکھتے ہیں. جس آنکھ سے ابا کو دیکھ لو عمرہ کا ثواب ملتا ہے، اسی آنکھ سے ہم ننگا ناچ دیکھتے ہیں. اور ایک بات کہوں، نہیں بچ سکتے موبائل سے تو موبائل کو طلاق دے دو، چھوٹا فون رکھ لو پرانے زمانے والا. چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو کیسے بگڑے ہوئے. ہم سے اچھا تو بچے جانتے ہیں اور باپ بھی تعریف کرتا ہے دیکھو میرا بچہ کتنا ذہین ہے، موبائل میں سارا کچھ جانتا ہے. باپ کو نہیں پتا یہ فیوچر بلاک کر رہا ہے، یہ زندگی برباد کر رہا ہے، بیڑا غرق کر رہا ہے، یہ نام روشن نہیں کر رہا ہے، یہ ذلت کی کالک تیرے منہ پہ مل رہا ہے. 5واں وہ جوان جس کو کسی عورت نے دعوت پہ زنا دی، اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ اس کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. نمبر 6 رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اتنا مخفی صدقہ کیا، دائیں ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا. اب یہ بھی مرض ہے. ہم تو مسجد میں 200 کا نوٹ دینے پھر بھی مؤذن صاحب سے کہتے ابھی میرا نام کیوں نہیں آیا مسجد کے بورڈ پہ. ہم نام کے پجاری ہوتے، ہم اپنی شہرت چاہتے. پرانے زمانے میں، پچھلے زمانے میں اگر کسی کو سخاوت کرنی ہوتی تو نابینا کو دیتے تھے، کلام نہیں کرتے تھے، اور بینا کو دیتے تھے تو رات کو باڑے میں چھوڑ کے آتے تھے. کون دینے والا ہے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ہم تو سگے بھائی کی بھی ہیلپ کرے تو پورا محلہ جانتا ہے. دیتے ہو پھر ثواب کو صفر کیوں بناتے ہو؟ جب اللہ کی رضا کے لیے دے دیا تو پھر ڈھنڈورا کیوں پیٹنا؟ کسی کی بھی بیوہ کی مدد کرنی ہے تو دوسرا تیسرا بندہ کون جانے. ہم سگی بہن کی مدد کریں گے تو بھی 20 لوگ جانتے ہیں. کیٹ تقسیم کرنی ہو تو غربا کو لائن میں کھڑا کرتے، غربت کا تماشا بناتے. شکر کرو تمہیں اللہ نے دینے والا بنایا. اللہ چاہتا تو 20 میں تمہیں بھی کھڑا کر سکتا تھا. ارے غلط کہہ رہا ہوں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ چائنا سے تو نہیں آئے؟ ایک ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتا کہاں سے چلے. کس کے لیے دینا ہے؟ اور یہ دیا کس نے ہے؟ ارے بولو. تو پھر اللہ نے دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، تو پھر دینے والے کو ہم ذلیل کیوں کریں؟ مسجد میں دو للہ رقم، مسجد میں لائٹ بل کا پیسہ دو. 45,000 کا ٹیلی ویژن لا سکتے ہیں، 20 روپے مسجد میں نہیں دے سکتے. 30,000 کی فریج لا سکتے ہیں گھر میں، 1,000 روپے مسجد میں فنڈ میں نہیں دے سکتے. وہاں سکے یاد آتے ہیں. کتنا سمجھانا پڑتا ہے مسجد میں دینے کے لیے، کتنی تشکیلیں کرنی پڑتی ہے. وہاں نفس بیچ میں بڑا پھاٹک لگا دیتا ہے، نہیں یہاں نہیں دینا ہے.
شادیوں میں کتنا خرچہ کرتے ہیں؟ اوہ 20 25 لاکھ ہو جاتے ہیں ہماری شادیوں میں. تھوڑا کم خرچہ کرو. جو پیسہ بچ جائے اس میں کسی غریب کسی امام کو یا کسی مؤذن کو عمرہ کے لیے بھیج دو. وہ وہاں چکر لگائے گا یا اللہ تمہاری دنیا کو جنت بنا دے گا. دائیں ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور نمبر 7 آخری، رجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ. دنیا سوئی ہوئی ہے، یہ اٹھا جوان مصلی بچھایا، اللہ کو یاد کیا، ذکر پہ زبان پہ اللہ کا نام ہے، آنکھوں میں آنسوؤں کا خراج پیش کر رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس ذکر کرنے والے کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. اس لیے مشکاہ شریف میں روایت موجود ہے، 4 چیزیں اگر کسی کو دے دی گئی تو اس کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں دے دی گئی. 4 چیزیں، کتنی؟ 4. یاد کر کے جاؤ، یہ حدیث آخری والی جو سنا رہا ہوں، 4 چیزیں جس کو مل گئی اس کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئی. نمبر 1 شکر کرنے والا دل. بولو زور سے، شکر کرنے والا دل. نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان. نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن. اور نمبر 4 نیک بیوی. یہ 4 چیزیں، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مصیبت پر صبر کرنے والا. آج ہم سے صبر بھی نہیں ہوتا. اگر ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ مصیبت زدہ کوئی نہیں ہے. حالانکہ دوسروں کی کہانیاں سنیں تو ہمیں اپنی مصیبت کچھ بھی نہیں لگتی. ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت بہت تکلیف میں ہوں. کہا کیا تکلیف ہے؟ کہا چھوٹا سا کمرہ ہے، رہنے والے بہت زیادہ ہے، اب رہے تو کیسے رہے؟ تو کہا کوئی بات نہیں، ایک مرغا ملا لو. کیا ملا لو؟ مرغا. وہ سوچنے لگے کوئی برکتی چیز ہوں گی، مرغا ملانے سے کمرہ کہیں چوڑا ہو جاتا ہوگا. جمعرات کو آنا، مرغا ملا لیا، جمعرات کو گئے. کہا کیا حال ہے؟ کہا حضرت پہلے جو تکلیف تھے اس سے تکلیف بڑھ گئی ہے. مرغا کبھی کاندھے پہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی یہاں لیٹ کرتا ہے، کبھی وہاں توتا، کہیں وہاں اذان فجر کی ٹائم نہیں ہوتا اس سے پہلے ہی چلانا شروع کر دیتا ہے. تو کہا کوئی بات نہیں، مرغا تو رہنے دو، گھر میں ہی رہنے دو. ایک بکرا بھی ملا دیا، جمعرات کو آنا. بکرا بھی ملا دیا، جمعرات کو گئے. کہا کیا کہانی ہے؟ کہا حضرت ہماری زندگی تو بالکل جہنم بنی ہوئی ہے. بکرا کبھی یہاں لات مارتا ہے، کبھی وہاں لات مارتا ہے، کبھی اس کو سینگ مارتا ہے، کبھی اس کو سینگ مارتا ہے، کبھی یہاں پیشاب کرتا ہے، کبھی وہاں لیڈ کرتا ہے. پورا گھر اس نے دھرمشالہ جیسا بنا کے رکھا ہے. اب تو ہمارے لیے جینا مشکل ہے. کہاں کوئی بات نہیں، مرغا ہے، کہاں ہے؟ مرغا بھی رہنے دو، بکرا بھی رہنے دو، ایک گدھا ملا لو. جمعرات کو آنا، گدھا بھی ملا دیا. جمعرات کو گئے. کہاں کیا ہے؟ کہا حضرت اتنی دعا کر دیجئے موت ہی بہتر ہے، ایسے جینے سے مرنا ہی بہتر ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا اب ہمیں جینا نہیں ہے، بس ہمارے ایسی زندگی سے ہمیں موت بہتر لگتی ہے. کہا کوئی بات نہیں، مرغا نکال دو، جمعرات کو آنا. مرغا نکالا، جمعرات کو گئے. کہا کیا حال ہے؟ کہا پہلے سے بہتر ہے. کہا کوئی بات نہیں، بکرا نکال دو، جمعرات کو آنا. بکرا نکالا، جمعرات کو گئے. کہا کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پہلے کے مقابلے میں بہت اچھا ہے. کہا کوئی بات نہیں، گدھا بھی نکال دو، جمعرات کو آنا. جمعرات کو مٹھائی کا ڈبہ لے کر گیا. حضرت میرے جیسی لائف کسی کی نہیں ہے، گھر بھی وہی ہے، حجرہ بھی وہی ہے، رہنے والے بھی وہی ہے، لیکن جو تکلیف تھی اس سے بڑی تکلیف دیکھی نہیں تھی. اس وجہ سے سمجھتا تھا میں ہی سب سے زیادہ تکلیف میں ہوں. آج ہماری یہی کہانی ہے. حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کانٹا بھی چبھ جائے نا اس پہ بھی صبر کر لینا، اللہ اس کی وہ اجر، اللہ اس کی وہ جزا دے گا جنت میں. وہ کہے گا کاش ساری زندگی کانٹے ہی لگتے رہتے. ہم ہائی واویلا کرتے، بے صبری کا مظاہرہ کرتے، ہم اپنی تکلیف کو تماشا بناتے. یہاں جتنے بیٹھے کوئی نہ کوئی تکلیف میں بیٹھا ہوا ہے. میں خود تکلیف میں ہوں. تکلیف، یہ دنیا ہے ہی تکلیف اور آزمائش کی جگہ. جتنے یہاں بیٹھے کسی نہ کسی تکلیف میں بیٹھے ہوئے. ہمارا کام صبر کرنا ہے، اجر دینا اللہ کا کام ہے. 4 چیزیں مل گئی، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا بدن اور نیک بیوی. نیک بیوی اگر کسی کو مل گئی تو یہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس کو دے دی گئی. بیوی کو اچھے سے رکھو. ہوٹلوں میں کھانے جاتے ہو 3-4 ہزار کا بل دیتے ہو، کبھی بیوی کو 200 روپے کا نوٹ دیا کہ بریانی بہت اچھی پکائی؟ بس نقص نکالنا فطرت بنی ہوئی ہے. کبھی مرچ زیادہ ہو، نمک کم ہو تو فوراً گالی دے دیتے، لیکن اتنے 20 سال سے اتنا اچھا کھلا رہی، کبھی تعریف کے گیت نہیں گائے.
گھر جاؤ نا تو بیوی کو 500 کا نوٹ ہدیے میں دو. مولانا آئے تھے بہت دور سے تمہیں ہدیے میں دینے میں, پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. گھر جا کے اب تو دیتے نہیں ہیں تو رات کو واپس مانگ لیتے, لا تو مسالہ کھا کے آتی ہے, مسالہ کھا کے آتا ہوں, سوڈا پی کے آتا ہوں, وہ بھی واپس لے لیتے ہیں. ہوٹلوں میں 5-5 ہزار کا بل دیتے ہیں. ہوٹلیں کتنی مہنگی ہو گئی. بیوی کو کبھی 200 کا نوٹ دیا. اور فتوے وہ پوچھتے کہ مولوی صاحب 4 شادی کر سکتے ہیں, دوسری کر سکتے ہیں, تیسری کر سکتے, پہلے وہ ایک کو تو 200 کا نوٹ دے. پہلے گھر ٹوٹ رہے, ہمارے گھر دیکھو جہنم بنے ہوئے. اور تم موبائل کھولو گے نا, تمہیں بیویوں کے بہت لطیفے ملیں گے سارے, بس اتنی برائیاں. ارے تم 2 دن نہیں جی سکتے تمہاری بیوی کے بغیر. تم میکے بھیج دو, ہفتے کے لیے بھیج دو, واپس گھر آئے نا بیوی تو دیکھنا تمہارا گھر مسافر خانہ بن جائے گا. ہر چیز کو مرتب رکھتی ہے, ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھتی ہے, وقت پہ کھلاتی ہے, وقت پہ پلاتی ہے, تمہاری نفسانی خواہشات کو بھی پوری کرتی ہے, تمہیں روٹی بھی پکا کے دیتی ہے, تمہاری ٹانگیں بھی دباتی ہے, تمہارے کپڑے بھی دھوتے ہے, تمہارے برتن بھی مانجتی ہے, گھر بھی صاف رکھتی ہے, تمہاری چیزوں کو مرتب رکھتی ہے. ساری چیزیں بیکار ہے. کوئی کبھی تعریف کی گیت نہیں گاتے, اور کبھی مرچ زیادہ پڑ گئی یا نمک زیادہ ہو گیا تو اس کی قیامت آ جاتی ہے. اتنی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے. حالانکہ میرے نبی کا فرمان ہے. اور بولو ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے, رسول اللہ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. حالانکہ 4 چیزوں میں میرے نبی نے چوتھی چیز گنوائی, نیک بیوی جس کو مل گئی اس کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئی. تو نمبر 1 شکر کرنے والا دل. نمبر 2 جو 7ویں چیز تھی اس سے متعلق یہ حدیث ہے, ذکر کرنے والی زبان. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. دنیا سوئی ہوئی ہے, اٹھا مصلی بچھایا, اللہ کو یاد کیا. پہلے زمانے میں جو حلہ والے تھے ان کی مجلسوں میں بادشاہ بھی آیا کرتے تھے. علامہ شبلی کی مجلس تھی اور ایک فلسفی آ کے بیٹھ گیا. علامہ شبلی نے اللہ کے ذکر کی فضیلت سنائی. اللہ کا ذکر کرو, دلوں کا زنگ اترتا ہے, باطن میں نور اترتا ہے, چہرے خوبصورت ہو جاتے. تو وہ فلسفی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا میں نہیں مانتا. کہا کیوں؟ کہا نام میں طاقت ہے, ذات میں طاقت ہے, نام سے کچھ نہیں ہوتا. کہا کیسے؟ کہا میں 100 دفعہ برف برف بولوں میرے ہونٹ تو ٹھنڈے نہیں ہوتے, میں 100 دفعہ برف برف لکھوں کاغذ تو گیلا نہیں ہوتا. ذات میں طاقت ہے, نام سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی ذات میں طاقت ہے, اللہ کے ذکر سے کچھ نہیں ہوتا. اس کو بہت سمجھایا لیکن یہ فلسفی جلدی مانتے نہیں. تو آخر میں علامہ شبلی نے تھک ہار کر کہا تجھے کیا سمجھاؤں, تو 1 نمبر کا گدھا ہے. تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے کہا آپ نے مجھے گدھا کیا دیا اتنے بڑے مجمع میں؟ کہا نام میں کیا رکھا ہے. پھر کہا ایک گدھے کے نام سے تیرے چہرے کی رنگت بدل سکتی ہے, تو اللہ کے ذکر سے دلوں کی رنگت نہیں بدل سکتی. علامہ اقبال نے کیا آنسو بہائے ہیں. آج جو دور ہے اس کی علامہ اس کے ایک عکاسی کھینچی, اس کی ایک نقل فرمائی ہے اور اس کی ایک ترجمانی کی ہے. جیسے آج کا دور ہے, واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا کہ تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. نمبر 1 7 طرح کے لوگ عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوں گے. 1 انصاف کرنے والا. نمبر 2 وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. نمبر 3 وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. نمبر 4 دشمنی کرو اللہ کے دین کے لیے, دوستی کرو اللہ کے دین کے لیے. نمبر 5 زنا سے بچنے والا, کسی نے زنا کی دعوت دی, اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا. نمبر 6 اتنا مخفی صدقہ دیا, 1 ہاتھ کا دیا, دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا. اور نمبر 7 اللہ کا ذکر کرنے والا, کوئی سایہ نہ ہوگا, اللہ ان 7 خوش نصیب کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. پڑھو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ کون و مکان میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
حافظ محمد حنیف کی پوتی. یہ کیا لکھا ہے؟ ثنا کو دونوں آنکھوں میں آپریشن ہے. اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے. نثار بھائی لائٹ والا بیمار ہے, مہاویر میں ایڈمٹ ہے, دعا کی درخواست. آمین کہو. اللہ شفا نصیب فرمائے. انصاف فاؤنڈیشن کے ذمہ دار مولانا فیاض صاحب کے مدرسے میں یہ خدمت انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے, عافیت والی زندگی دے, اور جو کوئی بیمار ہے اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے. ابھی ہم نے جہاں کھایا محسن بھائی, ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی ہے. اللہ غریق رحمت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. جی مولانا صاحب دعا کر لیں. ہاں ان کی سسر کا بھی کل آپریشن ہے. یہاں کیا ہوا تھا؟ برین سٹاک ہوا تھا, تو وہاں آپریشن ہونے والا ہے ان کا. کل آپریشن ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اختتام پہنچائے, شفا کل نصیب فرمائے, عافیت والا معاملہ فرمائے. جی آپ پڑھیں گے. مختصر نعت سنا دیتا. سنیں گے آپ لوگ نعت؟ کون کون سنیں گا بتاؤ ذرا. جی مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں, عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا, کوئی ثانی نہ ہے میرے, کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا, کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا, کوئی ثانی نہ ہے رب کا میرے آقا کا. ایک کا جسم نہیں, ایک کا سایہ ہی نہیں, ایک کا جسم نہیں, ایک کا سایہ ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. بہت خوبصورت. قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے, قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے, قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے, قبر میں جب کہا سرکار نے یہ میرا ہے. پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے, اللہ خواب میں زیارت نصیب فرمائے. آمین ہو. جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے, جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے, جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے, اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں, اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا
लौट के आ गया मक्के से मदीने न गया, लौट के आ गया मक्के से मदीने न गया, लौट के आ गया मक्के से मदीने न गया, लौट के आ गया मक्के से मदीने न गया। कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं, कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं। आगे वाला शेर इस नात का सबसे खूबसूरत शेर है, आपको समझ आए तो सुभान अल्लाह, एडवांस में कह दो एक दफा सुभान अल्लाह। जब से दरवाजे पे लिखा मैंने सल्ले अला, जब से दरवाजे पे लिखा मैंने सल्ले अला, जब से दरवाजे पे लिखा मैंने सल्ले अला, जब से दरवाजे पे लिखा मैंने सल्ले अला। कोई गुस्ताख नबी मेरे घर आया ही नहीं, कोई गुस्ताख नबी मेरे घर आया ही नहीं। जब तलक पुश्त पे हसनैन रहे तनवीर, जब तलक पुश्त पे हसनैन रहे तबरेज, जब तलक पुश्त पे हसनैन रहे तनवीर, जब तलक पुश्त पे हसनैन रहे तनवीर। सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया ही नहीं, सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अरे जज़ाकल्लाह तो कह दो, जो खिलाया ना मोहसिन भाई वो सारा कब से हजम हो चुका है, तो दोबारा खिलाएंगे कि नहीं हैं? तो आप जोर से कहो इस तरह बाद में हैं? अब आप ही सुना दो। है मजमे की बशारत सुना दो एक। बोलो। अरे 4-5 बोल रहे, पीछे वाले को नेपाल वाले को। रुतबा है कितना अरफा व आला रसूल का, मेरा साथ दोगे, ना देना हो तो कम से कम सुभान अल्लाह तो जरूर कहेंगे। रुतबा है कितना अरफा व आला रसूल का, आला रसूल का। रुतबा है कितना अरफा व आला रसूल का, आला रसूल का। रुतबा है कितना अरफा व आला रसूल का, रुतबा है कितना अरफा व आला रसूल का। कुरान कर रहा है कसीदा रसूल का, कसीदा रसूल का। मुट्ठी में आके देख ले दुश्मन रसूल, ए दुश्मन रसूल।
کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا، کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا۔ آگے والا شعر بہت خوبصورت شعر ہے۔ پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا حسین ہے کیوں، اتنا حسین ہے کیوں، پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا حسین ہے کیوں، پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا حسین ہے کیوں، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، تلوار رسول کا، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، تلوار رسول کا۔ کعبہ کا جا کے کرتا ہے سارا جہاں طواف، سارا جہاں طواف، کعبہ کا جا کے کرتا ہے سارا جہاں طواف، کعبہ کا جا کے کرتا ہے سارا جہاں طواف، لیکن طواف کرتا ہے کعبہ رسول کا، کعبہ رسول کا، لیکن طواف کرتا ہے کعبہ رسول کا، کعبہ رسول کا۔ آگے والا شعر بہت خوبصورت۔ چاہتے ہیں سارے مدینے میں موت آئے؟ کون چاہتا ہے بتاؤ؟ تو آمین کہنا یہ شعر پر۔ آپ کی آمین کا میں مشتاق رہوں گا، زور سے آمین کہنا۔ ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، مدینے میں آئے موت، ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، مدینے میں آئے موت، ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، جاری رہے زبان پہ کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا۔ آخری شعر یہ اپنے وجود ہمارے لیے شرم والا شعر ہے، جیسے کہ آج کا دور چل رہا ہے۔ اگر یہ شعر دل کے کانوں سے سنے تو ہم پسینے میں ڈوب جائیں۔ اپنے ہی سمجھ نہ پائے خدا کے رسول کو، خدا کے رسول کو، اپنے ہی سمجھ نہ پائے خدا کے رسول کو، خدا کے رسول کو، اپنے ہی سمجھ نہ پائے خدا کے رسول کو، اپنے ہی سمجھ نہ پائے خدا کے رسول کو، غیروں نے آ کے پڑھ لیا کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا، غیروں نے آ کے پڑھ لیا کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا۔ رتبہ ہے کتنا عرفہ و اعلیٰ رسول کا، اعلیٰ رسول کا، قرآن کر رہا ہے قصیدہ رسول کا، قصیدہ رسول کا۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کیا ہوا؟ کیا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ ہیں؟ کیا پڑھنا ہے؟ دعا کرتا ہوں مولانا جاوید بھائی بھی بیمار ہے۔ آ جاؤ جلدی آ جاؤ۔
حضرت آ جاؤ ایک شعر پڑھ لو جلدی آ جاؤ مایوس نہیں کرتے چلو ٹھیک ہے درود شریف پڑھیں اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله فافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة مولا کریم بہت بڑا مجمع ہے یا اللہ سب کی مغفرت فرما یا اللہ اپنا وقت فارغ کر کے صرف تیری محبت میں تیرے نبی کی محبت میں قرآن کی محبت میں حدیث مبارکہ کی محبت میں یہ سارے حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں ساری مستورات یا اللہ اپنی نیند قربان کر کے اپنا وقت ادھر ادھر کر کے یا اللہ صرف تیری محبت میں ساری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہے یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما یا اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرما دیار حرم دیار حبیب کی حاضری نصیب فرما یا اللہ اس مجمع میں جو جس لائن سے پریشان ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما سب کو خوشحال زندگی نصیب فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ اس بزمہ کو سجانے میں اس جلسے کو اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جن نوجوانوں نے جس لائن کا ہاتھ بڑھایا ہے دام دیرم قدم سخن تمام معاونین محسنین منتظمین کو یا اللہ دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق تو دے تیری شان کے مطابق سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین